ہماری یونیورسٹیوں کا ماحول۔ یونیورسٹی میں تمام طلباء لڑکے ہوں یا لڑکیاں سب میچور ہوتے ہیں، اچھے برے اور فائدے نقصان کا فرق بخوبی جانتے ہیں۔ اس لیول پر کوئی ایک دوسرے کو تنگ بھی نہیں کرتا۔ یہاں جو بھی کپل یعنی کہ جوڑا بنتا ہے وہ دونوں کی باہمی رضامندی سے ہی بنتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ وقت گزار کر 2-3 جوس کارنر پر جوس پینے اور کچھ ہوٹلوں پر کھانا کھانے کے بعد ہی ایک دوسرے کو اپنا سب کچھ سونپ دیتے ہیں۔ یہاں آغاز ہمیشہ دوستی کی آڑ میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں دونوں ہی سمجھتے ہیں کہ دوستی کرنے میں کون سا کوئی حرج۔ لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ دو مخالف جنس اچھے دوست بھی ہوں تو بھی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگ مضبوط ہوتے ہیں اور اپنے آپ پر قابو رکھتے ہوئے صاف رشتہ رکھ کر آگے چلتے ہیں، مگر یہ تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہی ہوتی ہے۔ زیادہ تر جوڑے جسمانی تعلقات میں مبتلا ہو ہی جاتے ہیں۔ یونیورسٹی لیول پر کوئی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا، یہاں سب کچھ دونوں فریقین کی باہمی رضامندی سے ہی ہوتا ہے۔ آپ لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد، کراچی، ملتان اور بہاولپور جیسے بڑے بڑے شہروں کے ریسٹورینٹ، گیسٹ ہاؤس اور ہوٹلوں کا اگر رات کی کسی پہر وزٹ کریں تو معلوم ہوگا یہاں پر موجود نوجوان جوڑوں میں سے 80% سے بھی زیادہ کا تعلق شہر کی مختلف یونیورسٹیوں، میڈیکل کالجوں سے ہی ہوگا۔ آپ مختلف پیزا شاپ، جوس کارنر کا وزٹ کریں تو آپ کو یہاں یونیورسٹی کی کلاسز بنک کر کے ڈیٹ پر آنے والے نوجوان جوڑوں کا ایک جمع غفیر ملے گا، اور 50 روپے والا جوس کا گلاس آپ کو 200 روپے کا ملتا ہے۔ 30 منٹ تک کوئی آپ کو کچھ پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ 30 منٹ بعد آپ کو ایک اور آرڈر کرنا پڑتا ہے۔ یہاں اندر کرسیوں کی جگہ صوفے لگے ہوتے ہیں، یعنی کہ پورا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے بھائی، آپ جو مرضی چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یونیورسٹی لیول پر لڑکیوں کو جنسی زیادتی کا درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے سراسر غلط ہے۔ یہاں نوجوان کپل شادی شدہ جوڑوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اور پوری کلاس بلکہ پورے ڈپارٹمنٹ کو خبر ہوتی ہے کہ کون سے والی کس کی ہے اور کون سے والا کس کا ہے۔ آپ ان بڑے شہروں میں اگر شاپنگ مالز کا وزٹ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ نوجوان جوڑے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر یا کمر اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر خریداری کرنے نکلے ہوں گے، جن میں زیادہ تر کا تعلق اس شہر کی مختلف یونیورسٹیوں سے ہی ہوگا۔ پارک میں جائیں تو بہت ساری تتلیاں کچھ پروانوں کے ساتھ چپک کر یا یہ کہہ لیں کہ ان کی گود میں بیٹھی ملیں گی۔ آپ یونیورسٹیوں کا اگر وزٹ کریں تو آپ کو رات کو گرلز ہاسٹل اور بوائز ہاسٹل سے بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں غیر حاضر ہی ملیں گے۔ ان سب کے گھر پر کال کریں تو معلوم ہوگا وہ تو یونیورسٹی میں ہیں۔ آپ مختلف ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤس کا وزٹ کریں تو آپ کو ان میں سے زیادہ تر یہاں پر ہی ملیں گے، اور جن لڑکوں یا لڑکیوں کا تعلق اسی شہر سے ہوتا ہے تو بھی پریشانی کی بات نہیں۔ آپ کو شہر میں ایسے بہت سارے ہوٹل ملیں گے جو صبح 8 بجے سے 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے نوجوان جوڑوں کو کمرے کرائے پر دیتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے ہوٹل بنے ہی اسی کام کے لیے ہیں، اور سونے پر سہاگا کہ ان سارے ہوٹلوں کو بڑے بڑے پولیس افسران، بیوروکریٹ یا پھر سیاستدانوں کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ ہر ہفتے یا مہینے کی بنیاد پر بھاری رقوم کی صورت میں بھتہ وصول کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سب کام آسانی سے آرام سے ہو رہا ہے۔ اگر کبھی میڈیا کا دباؤ یا پھر کوئی بڑی مخبری بھی ہو جاتی ہے تو ہوٹل والوں کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں اپنی آنکھوں سے میں لڑکیوں کو آگے بیٹھ کر موٹر سائیکل چلاتے ہوئے دیکھ چکا ہوں، اور لڑکے پیچھے بیٹھ کر ان تتلیوں کو موٹر سائیکل چلانا سکھا رہے ہوتے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی اور خاص طور پر قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں آپ کو لڑکیوں چھوٹی چھوٹی شرٹس اور بہت باریک لباس پہنے ہوئے، چھوٹے چھوٹے ٹراؤزرز پہنے نظر آئیں گی۔ دوپٹہ تو برائے نام ہی ہوتا ہے، یا پھر ایسے کہیں کہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اتنے باریک باریک لباس ہوتے ہیں کہ جسم سارے کا سارا آویزاں ہوتا ہے، اور سفید کپڑوں میں سیاہ رنگ صاف جھلک رہا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے بہت سی خواتین کو حجاب میں یونیورسٹی آتے ہوئے دیکھا ہے، اور پھر ایک طرف ٹھہر کر یہ حجاب اپنے پرس میں ڈال کر پرس سے ایک چھوٹا سا باریک دوپٹہ گلے میں ڈال کر اپنی اپنی کلاسز میں جاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ پھر جب چھٹی کے وقت باپ یا بھائی کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو پھر سے وہی حجاب پرس سے نکال کر پہن لیا جاتا ہے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں لگی کہ یہ ٹائٹس اور اوپر سے چھوٹی چھوٹی باریک شرٹس پہننے کا آخر مقصد ہوتا کیا ہے۔ یعنی کہ آبیل مجھے مار، اتنی چھوٹی چھوٹی سی شرٹس پہننا اور پھر چلتے ہوئے بار بار پیچھے سے اپنی شرٹس کو درست کرنا کیسا عمل ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ یا تو پہنے ہی نہ، پہن لیا ہے تو بس ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کا جسم آپ کی مرضی۔ پھر مرد کیوں نہ کہے کہ میری آنکھ میری مرضی، لیکن یہ سب تو فیشن ہے بھائی۔ یہاں پر فکرے کسنا جرم نہیں، کیونکہ خلم خلا دعوت دی جاتی ہے فکرے کسنے کی۔ میوزک کنسرٹ، کلچرل فیسٹیول اور اینول ڈنر کے نام پر ہونے والے رقص مجرے کی محفلوں میں کم نہیں۔ میوزک کنسرٹ پر جسم کے ساتھ جسم لگے ہوئے ہوتے ہیں، ناچ گانے عروج پر کندھے سے کندھے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ منشیات کا سب سے زیادہ استعمال بھی یونیورسٹی کے طلبہ ہی کرتے ہیں۔ جن منشیات کا کبھی آپ نے نام تک نہیں سنا ہوگا وہ منشیات یونیورسٹی لیول پر آپ کو نظر آتے ہیں۔ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی ان منشیات کی عادی ہو چکی ہیں، اور یہ بھی کسی فیشن کی طرح پروان ہی چڑھ رہا ہے۔
लड़कियों के हॉस्टल में ये मंशियात इंतजामिया के जरिए से ही फरोख्त की जाती है और बहुत से गिरोह अपनी सहूलतकार इन तलबात में से ही चुनते हैं। पहले नशे का आदी बनाया जाता है और फिर जिस्म फरोशी के मकासद के लिए इन लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों एक दूसरे को गलत कह रहे होते हैं। ख़वातीन के मुताबिक मर्द हजरात अपनी नज़रों की हिफाजत करें और मर्दों के मुताबिक ख़वातीन अपने जिस्म की हिफाजत करें, मगर दोनों में से कोई भी अपनी इस्लाह करने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई भी अपनी गलती तस्लीम करने पर आमादा नहीं है। यह अस्पताल और कचरे के ढेर में मिलने वाले नौमौलूद छोटे छोटे बच्चे तवाइफ के नहीं बल्कि इन तालीमी याफ्ता अफराद के होते हैं जो कहते हैं कि हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। अस्पतालों में गैर कानूनी तौर पर होने वाला अबॉर्शन इसी अंडरस्टैंडिंग के नताइज ही होते हैं। नॉन प्रेगनेंसी की फरोख्त होने वाली अद्वियात के खरीदार ज्यादातर यही अंडरस्टैंडिंग वाले जोड़े हुआ करते हैं। लेकिन अगर यहाँ कोई सच लिखे या बोले तो वो छोटी सोच का मालिक है, वो तंग नजर है, वो देहाती है। फिर मैं क्यों ना कहूँ कि हमारी यूनिवर्सिटियां कोठे और चकले बन चुके हैं। फिर मैं क्यों ना कहूँ कि यूनिवर्सिटियां तालीमी इदारे जिस्मों की तिजारत की मंडियां बन चुकी हैं। फिर मैं क्यों ना कहूँ कि यहाँ लड़के और लड़कियां दोनों ही जिस्मानी ताल्लुकात और जिना को फरोग देकर वालिदैन की इज्जतों के जनाजे निकाल रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी का मतलब मादिर इल्मी है। ये कैसी माँ है जो अपने बच्चियों के सर से दुपट्टा और जिस्म से लिबास उतारने की तरबियत को परवान चढ़ा रही होती है। ये कैसी माँ है जो अपने बेटों को बेहयाई और जिना की तालीम दे रही है। बल्कि यूनिवर्सिटियां शायद तवाइफ के कोठों से भी ज्यादा गिरी हुई जगह हैं, क्योंकि एक तवाइफ अपनी मजबूरी के तहत अपना जिस्म फरोख्त करती है और इसके पास आने वाले ग्राहक पैसे देकर इसका जिस्म खरीदते हैं। मगर हमारी यूनिवर्सिटियां वो कोठे और वो अड्डे हैं जहां औरत अपना जिस्म अपनी मर्जी से अपनी पसंद के शख्स को खुशी खुशी पेश करती है और यहाँ जिस्म लेने वाला कोई खरीदार नहीं है, वो ऐसा गाहक है जिसे मुफ्त में शराब और शबाब मिल रही होती है। और जब अपना जिस्म अपनी मर्जी से पेश किया जाए और लेने वाला औरत की मर्जी से इसका जिस्म ले, तो फिर ना तो औरत इसे जिनसी ज्यादती या दरिंदगी का नाम दे सकती है और ना ही मर्द इसे जिनसी ज्यादती और दरिंदगी का नाम देता है। यहाँ इसको फैशन को या अंडरस्टैंडिंग के नाम से जोड़ दिया जाता है और इस सारे फसादात की जड़ ये है को एजुकेशन। हमारा दीन इस्लाम इसी वजह से इस निज़ाम तालीम की मुखालफत करता है। ये निज़ाम तालीम हमारी नस्लों को उजाड़ रहा है, तबाह कर रहा है। यही वजह है कि आज के नौजवान पढ़े लिखे जाहिल के लक़ब से नवाज दिए जाते हैं। ये यूनिवर्सिटियां तालीम, इल्म, तरबियत, तहजीब, अदब, शऊर कुछ भी नहीं दे रही हैं, बल्कि जो थोड़ा बहुत इन सब का तनासुब मौजूद होता था वो भी ख़त्म होता जा रहा है। हमारी यूनिवर्सिटियां फ़कत कागज़ के टुकड़े दे रही हैं और कुछ नहीं। ग़ुलामी की सोच पैदा कर रही हैं, सरकारी नौकरी के ख्वाब इनायत कर रही हैं और हसद इनायत कर रही हैं। हमें इस बारे में सोचना होगा, इनफरादी तौर पर इस्लाह और कोशिश करनी होगी, तब जाकर इज्तमाई तौर पर चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं। तलख लिखने पर माजरत ख्वाह हूँ, मगर जो भी लिखा सच है और सच हमेशा कड़वा होता है। मेरे मुताबिक ये मौजू बहुत तवील है और एक गहरा समंदर है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको राह रास्त और हिदायत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।